السلام علیکم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ہم انہی سے مدد مانگتے ہیں اور انہی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور ہم درود بھیجتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ ہم نے شیخ کے بارے میں ذکر کیا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پوری دنیا بھی آخری لمحات میں آپ کو شہادہ پر لانا چاہے یا آپ کو اس آیت پر عمل کروانا چاہے تو آپ نہیں کر سکتے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ شیخ نے کہا ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرا ہمسایہ جو کہ اوپر کی منزل پر رہتا ہے وہ دن رات میوزک چلاتا ہے، اس طرح کے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا میرے پیارے ہمسائے، اگر آپ کو میوزک سننا ہے تو سنیے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مجھے مت سنائیے، صرف آواز ہلکا کر دیجیے۔ لیکن اس نے جواب دیا، مجھے چھوڑ دو، دور ہو جاؤ، میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ کروں گا۔ وقت گزر گیا اور ایک دن میں گھر آیا تو دیکھا کہ لوگ رو رہے ہیں اوپر والی منزل پر جہاں وہ ہمسایہ رہتا تھا۔ جب میں وہاں گیا تو دیکھا کہ بچے، بیوی اور سب لوگ رو رہے ہیں کہ ہمارے والد مرنے والے ہیں، وہ بستر پر ہیں۔ وہ کبھی ہوش میں آتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے، کبھی اٹھتے اور پھر گرتے۔ مشکل وقت تھا اور میوزک ابھی بھی چلا ہوا تھا، سب سن رہے تھے، لیکن وہ شخص کہتا میوزک بند مت کرو۔ اس کا پڑوسی عبداللہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو، یہ وقت ہے میوزک سننے کا۔ بچوں نے کہا یہ ہمارے والد کا حکم ہے۔ عبداللہ نے کہا اللہ سے ڈرو، یہ آپ کے والد کا آخری وقت ہے۔ اس نے قرآن کا کیسٹ منگوایا اور میوزک بند کر کے قرآن چلا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ شخص ہوش میں آیا اور چلایا، بند کرو، مجھے قرآن نہیں سننا۔ استغفر اللہ۔ سوچو، وہ کہہ رہا تھا مجھے قرآن سے تکلیف ہو رہی ہے، صرف میوزک ہی مجھے اچھا لگ رہا ہے، اور پھر کچھ دیر بعد وہ میوزک سنتے سنتے ہی مر گیا۔ جو جس چیز پر جوانی گزارے گا وہ اسی پر بوڑھا ہوگا اور اسی پر مرے گا۔ دوسری کہانی شیخ نے خود دیکھی۔ ان کی مسجد میں ایک طالب علم آیا اور کہا میری والدہ نے کہا ہے کہ میرے والد کے لیے دعا کریں، وہ بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اللہ انہیں شفا دے۔ شیخ نے کہا انشاءاللہ میں دعا کروں گا، اللہ انہیں شفا دے اور معافی عطا فرمائے۔ پھر وقت گزر گیا اور وہ طالب علم دوبارہ شیخ کے پاس آیا اور اس نے کہا میرے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ بھی بہت ہی خوفناک طریقے سے چلے گئے۔ شیخ نے پوچھا کیا ہوا، کس طرح وفات ہوئی؟ اس نے کہا ایک دن ہم کھانا کھا رہے تھے اور میرے والد ویسے ہی بیمار تھے۔ ہم کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک ان کے پیٹ میں بہت زیادہ درد شروع ہو گیا۔ پھر وہ باتھ روم میں چلے گئے اور کموڈ کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ وہ الٹی کر سکیں۔ وہ اپنے پیٹ کے درد اور تکلیف سے گزر رہے تھے اور انہوں نے ہم سب کو باہر رہنے کو کہا اور دروازہ بند کر کے کہا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ درد اتنا زیادہ تھا کہ وہ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، اسی لیے وہ گھٹنوں پر بیٹھ گئے اور ان کا چہرہ کموڈ کی طرف تھا۔ انہوں نے اپنا منہ اندر کی طرف رکھا ہوا تھا تاکہ الٹی آسانی سے کر سکے۔ گھر والے، بچے اور بیوی سب باہر تھے اور پھر کوئی آواز نہیں آئی، نہ کھانسی نہ درد کی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ان کا چہرہ پوری طرح کموڈ کے اندر تھا، ہر جگہ الٹی، خون اور گندا پانی تھا۔ یہ بہت ہی خوفناک، تکلیف سے بھری ہوئی موت تھی۔ یہ سن کر شیخ حیران رہ گئے اور انہوں نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اپنی والدہ سے جا کر پوچھو کہ تمہارے والد کیا کرتے تھے۔ بیٹا گیا، اپنی ماں سے پوچھا اور واپس آیا اور کہا میری والدہ کہہ رہی ہیں کہ میرے والد کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ شیخ نے کہا یہ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ نماز نہ پڑھنے والوں کو سزا ملتی ہے، لیکن جس طرح وہ مرے وہ نماز کے علاوہ بھی کوئی اور چیز تھی۔ شیخ نے دوبارہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی امی سے پھر پوچھو، اللہ کی قسم دے کر پوچھو کہ وہ نماز کے علاوہ کیا کرتے تھے۔ بیٹا پھر گیا تو ماں نے کہا میں بتاؤں گی، تمہارے والد یا میرے شوہر لوگوں کو پیسے ادھار پر دیتے تھے، وہ 1000 دیتے اور 1500 واپس لیتے، یعنی وہ سود کا کام کرتے تھے۔ جب بیٹا واپس آیا اور کہا میری والدہ کہہ رہی ہیں کہ میرے والد سود کا کام کرتے تھے، شیخ نے کہا استغفر اللہ، وہ حرام کماتے تھے، حرام کھاتے تھے اور وہ حرام حالت میں ہی چلے گئے۔ اسی لیے چاہے آپ مسجد کے قریب رہتے ہو، چاہے آپ کہیں پر بھی ہو، اگر آپ اپنی زندگی صحیح نہیں گزار رہے تو پھر جو جس چیز پر جیتا ہے وہ اسی پر مرے گا، اور جو جس چیز پر مرے گا وہ اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔
میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اچھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں مزید بات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔